حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو یہ اتنا پریشان کن لمحہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے ہجرت کر کے، میں اس وقت 6-7 سال کا بچہ تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس دن سے روشن دن نہیں دیکھا ہے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو میں 16-17 سال کا جوان تھا، میں نے اس دن سے زیادہ تاریک دن نہیں دیکھا۔ جس دن حضور مدینے میں آئے اس دن سے روشن دن نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن سے تاریک دن میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے اور ایسے لہرا رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ اس قدر ان کے اوپر ایک جوش تاری۔ حضور سکتے میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اپنی اصلی حالت میں آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر سن کر ایک صحابی ہیں زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے جا کے ان کو خبر دی کہ ابا جان حضور کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ باغ میں پانی دے رہے تھے، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، مالک مجھے اندھا کر دے۔ آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ رسول اللہ کو دیکھتا تھا، اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے آنکھوں کے دیپک کیا کرنا ہے، یہ چراغ بجھا دیے جائیں۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور وہ نابینا ہو گئے۔ تو یہ عجیب حالت تھی صحابہ کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے حضور کے وصال کے بعد، اور داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی۔ آپ کہتے تھے ان گلیوں میں پہلے حضور نظر آتے تھے، اب حضور دکھائی نہیں دیتے تو یہاں میرا جی نہیں لگتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھی اور ساتھ کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑتی تو دن بھی راتیں بن جاتے۔ وہ اونٹنی جس کے اوپر حضور سواری کیا کرتے تھے وہ حضرت سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ سر رکھ کے باقاعدہ روتی دکھائی دیتی۔ وہ داراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، وہ داراز گوش ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا۔ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا۔ تو یہ عجیب رنگ تھا اس حالت کے اندر کہ جب صحابہ کے اوپر ایک سکتہ طاری تھا اور کائنات لرز رہی تھی، اندھیرا طاری تھا، حضور کے وصال نے دلوں پہ بجلیاں گرا دی تھیں۔ اب اس نازک موقع پہ جو منافقین چال چل رہے تھے وہ بھی دیکھیو کتنی باریک چال تھی۔ وہ مسلمانوں کے صفوں میں گھس گئے اور بڑی ہمدردی سے کہنے لگے واہ واہ، حضور کے موجود ہونے سے رونق تھی، مسجد نبوی آباد تھی، لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے، حج تھا، زکوٰۃ دینے کا ماحول تھا، لوگ جہاد کرتے تھے، جانیں مارتے تھے۔ اب کس نے جان قربان کرنی، اب کس نے مال دینا ہے، اب کس نے سجدے کرنے ہیں، اب کون مسجد نبوی کا رخ کرے گا؟ یہ ساری بہاریں حضور کے دم سے تھی۔ حضور چلے گئے تو اب جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ جہاد نہیں کرے گا، کوئی بھی روزہ نہیں رکھے گا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اور ادھر حضرت عمر تھے، وہ کہتے تھے اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان مشکل حالات کے اندر جبکہ امت کو برگشتہ کرنے کے لیے منافق بھی چال چل رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر صدمے کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، اس موقع پہ اگر کسی نے سنبھالا ہے امت کو تو شخص کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے اندر بھی جو ہے وہ چھریاں چل رہی تھی اور آپ کا کلیجہ بھی کٹ رہا تھا حضور کے وصال سے، لیکن آپ ان مشکل حالات میں تشریف لائے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، قریب کیا، لیکن وہ قریب نہیں ہو رہے تھے، وہ تلوار لہرائے جا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا گردن کاٹوں گا۔ یہ منافقوں کی اڑائی ہوئی بات ہے۔ وہ اس حالت میں خیر آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو اشارہ کیا، لوگ قریب ہو گئے۔ جب لوگ قریب ہوئے تو حضرت عمر بھی قریب آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے لوگوں سے کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم حضور کو پوچھتے تھے یا رب کو پوچھتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم رب کو پوچھتے تھے۔ کہا وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور پھر وہ آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول،
صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی تھی، اس لیے نازل ہوئی تھی، ہمیں کبھی پہلے اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ تو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے لمحات پورے کر کے اللہ کے حضور چلے گئے، جو ڈیوٹی میرے رب نے ان کی لگائی تھی انہوں نے وہ پوری کر اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اور پھر ہم سے مخاطب ہو کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی گزار دی، حضور نے اپنی جوانی لگا دی، حضور نے دنیا سے کوئی لذتیں حاصل نہیں کی، اس مشن کے لیے، اس مقدس کاز کے لیے حضور نے اپنا سب کچھ صرف کر دیا، کیا حضور کے وصال کرنے کے بعد تم اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، تو کہا پھر اٹھو اور نبی کا جھنڈا لے کے پوری دنیا کے اوپر چھا جاؤ۔ صحابہ کے اندر طاقت آ گئی، کہا جس کام کے لیے حضور نے ساری زندگی لگا دی اور آج رسول اللہ کا وصال ہو گیا، تو کیا حضور کے بعد اس کام کو چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہا پھر حضور تو وصال کر گئے، اب یہ کام تمہارے کندھوں پہ آ گیا، اب اٹھو اور اس دین کے لیے آگے بڑھو۔ تو وہ جو ٹوٹے ہوئے شکستہ لوگ تھے اور منافقین پھیلا رہے تھے، اب کس نے نمازیں پڑھنی، اب کس نے روزہ رکھنا ہے، اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب کس نے حج کرنا ہے، اب کس نے جہاد کرنا ہے، وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ وہ کارنامہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی کو ایک طرف رکھ دیا جائے، صرف ان مشکل لمحوں میں امت کو جو سنبھالا ابو بکر نے دیا ہے، امت کے کندھوں کے اوپر قرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس اوکھے والے امت کو سہارا دے کر کے جو ہے وہ امت کی مدد کی اور امت کو بچایا۔